الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کا موضوع ہے سود اور قرض۔ یہ نہایت اہم موضوع ہے اور ہماری روزمرہ زندگی میں قرض کا بھی لین دین ہے، اور آج کل کے معاشرے میں سود بھی عام ہو چکا ہے۔ ہمیں سود سے کس طرح بچنا ہے اور سود کو اپنے سے کس طرح دور رکھنا ہے، کن کن معاملات میں سود ہو جاتا ہے، اس کا علم رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سود سے متعلق قرآن مجید میں بے شمار وعیدیں نازل فرمائی ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی سود لینے دینے سے متعلق بے شمار وعیدیں آئی ہیں۔ اگر ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ سود کیا ہے تو پھر ہم سود سے بچ سکیں گے۔ اسی طرح قرض کا معاملہ بھی ہم کرتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، لیتے رہتے ہیں۔ قرض کس طرح دینا ہے، کس چیز کا قرض لینا جائز ہے، کس کا جائز نہیں ہے، کس طرح لوٹانا ہے، قرض لے کر اس کے اوپر نفع حاصل کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کون سی صورتیں نفع ہو کر سود ہو جاتی ہیں، ان چیزوں کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آج سود اور قرض سے متعلق یہ بیان ہوگا۔ اولاً سود سے متعلق ہوگا، اور اس میں سود سے متعلق کچھ بنیادی اور اہم باتیں بتائی جائیں گی۔ اگر آپ توجہ سے اس کو سنیں گے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ کافی ساری باتیں سود سے متعلق جو بنیادی باتیں ہیں وہ ہمارے علم میں آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سود کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جس طرح وہ شخص اٹھتا ہے جس کو شیطان یعنی آسیب نے چھو کر بولا کر دیا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا بائع یعنی خرید و فروخت مثل سود کے ہے، اور یہ کہ اللہ عز و جل نے بائع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ پس جس کو خدا کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی اور باز آیا تو جو کچھ پہلے کر چکا ہے اس کے لیے معاف ہے، اور اس کا معاملہ اللہ عز و جل کے سپرد ہے، اور جو پھر ایسا ہی کریں وہ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ عز و جل سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور ناشکر گناہگار کو اللہ عز و جل دوست نہیں رکھتا۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے اور سود دینے والے اور سود کا کاغذ لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی، اور یہ فرمایا کہ وہ سب برابر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
سود کا ایک درہم جس کو جان کر کوئی کھائے وہ 36 مرتبہ زنا سے بھی سخت ہے۔ اسی کی مثل بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، اور ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کا گناہ 70 حصے ہے، ان میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی کہ شب معراج میرا گزر ایک قوم پر ہوا جس کے پیٹ گھر کی طرح بڑے بڑے ہیں، ان پیٹوں میں سانپ ہیں جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ سود خور ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی چند احادیث پاک جو سود کی مذمت کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے وہ میں نے عرض کیے۔ سود کی مذمت کا بیانات آپ سنتے رہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس سے متعلق مسائل سنیں گے کہ سود ہوتا کیا ہے۔ سود حرام قطعی ہے، اور جو اس کی حرمت کا، حرام ہونے کا منکر ہو، جو یہ بولے کہ سود حرام نہیں ہے، فقہا نے فرمایا وہ کافر ہے۔ اور حرام سمجھ کر جو اس کا مرتکب ہے، یعنی سود لیتا دیتا ہے لیکن اس کو حرام سمجھتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں فقہا نے فرمایا کہ ایسا شخص فاسق اور مردود الشہادہ ہے، یعنی سخت گناہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، اور ایسے شخص کی جو سود لینے دینے کا معاملہ کرتا ہو، ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، مردود الشہادہ ہے، اس کی گواہی کو رد کر دیا جائے گا۔ اب سود ہوتا کیا ہے؟ یہ تو سود کا حکم تھا کہ سود حرام قطعی ہے اور اس کا منکر کافر ہے، اور اس کو حرام سمجھ کر اس کا ارتکاب کرنے والا شخص فاسق، فاجر اور مردود الشہادہ ہے۔ اب سود ہوتا کیا ہے؟ اب اس بارے میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ عقد معاوضہ، آپ نے خرید و فروخت کا بیان سنا ہوگا۔ خرید و فروخت کی تعریف یہ تھی کہ مبادلۃ المال بالمال، یعنی مال کے بدلے میں مال کا تبادلہ۔ سود کی تعریف یہ ہے کہ عقد معاوضہ، یعنی کہ جس میں ایک طرف سے چیز دی جا رہی ہو اور اس کے بدلے میں دوسری طرف سے چیز لی جا رہی ہو، اس کو بولتے ہیں عقد معاوضہ۔ عقد معاوضہ میں جب دونوں طرف مال ہو، معاوضہ اسی صورت میں ہوگا کہ اس طرف بھی مال ہے اور اس طرف بھی مال ہے۔ جب دونوں طرف مال ہو لیکن ایک طرف زیادتی ہو اور اس کے مقابل دوسری طرف کچھ نہ ہو تو اس کو سود بولتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال میں عرض کروں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ گندم ہے، گندم کو گندم سے تبدیل کیا کہ آپ یہ گندم لے لیں اور یہ والی لے لیں، یہ جو تبادلہ ہے یہ عقد معاوضہ ہے، یعنی دو بندے آپس میں عقد کر رہے ہیں اور یہ عقد معاوضے کا ہے، ادھر سے چیز لی جا رہی ہے، ادھر سے چیز دی جا رہی ہے۔ اب یہ گندم ہے، فرض کیا 10 سیر، یہ گندم ہے 10 سیر،
اور اس کے معاوضے میں جو گندم دی جا رہی ہے وہ ہے فرض کیا 8 سیر۔ اب تعریف یہ ہوئی کہ عقد معاوضہ میں جب چیزوں کا تبادلہ ہو تو چیزوں کے تبادلے میں ایک طرف زیادتی ہو، یہ 10 کلو ہے نا، اب اس میں 8 کلو تو 8 کلو کے برابر ہو گئے، 8 کلو تو، لیکن 2 کلو یہ زیادہ ہے، اس 2 کلو کے مقابلے میں یہاں پہ کچھ نہیں ہے، تو یہی جو زیادتی ہے اس زیادتی کو کیا بولتے ہیں؟ سود۔ کہ جب عقد معاوضہ ہو اور 2 چیزوں کا تبادلہ ہو اور اس میں ایک طرف زیادتی ہو، اس زیادتی کے بدلے میں دوسری طرف کچھ نہ ہو، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ سود۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 6 چیزیں واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ جب ان چیزوں کا آپس میں تبادلہ ہوگا تو یہ ان چیزوں کا تبادلہ آپس میں برابر برابر ہوگا اور ہاتھوں ہاتھ ہوگا۔ اگر ان 6 چیزوں کا تبادلہ برابر برابر نہ ہو یا ہاتھوں ہاتھ نہ ہو تو یہ سود ہو جاتا ہے۔ اب وہ 6 چیزیں کون سی ہیں جن کو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے؟ پہلے یہ ایک ضابطہ بیان کر رہا ہوں ان 6 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد، جس سے سود آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ وہ 6 چیزیں جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الذهب بالذهب، ذهب کہتے ہیں سونے کو، کہ جب سونے کا سونے سے تبادلہ ہو۔ الفضة بالفضة، یہ سونا ہے، سونے کا سونے سے تبادلہ۔ الفضہ بولتے ہیں چاندی کو، چاندی کا چاندی سے تبادلہ۔ البر بالبر، گندم کا گندم سے تبادلہ۔ الشعیر بالشعیر، جاؤ کا جاؤ سے تبادلہ۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4۔ اور الملح بالملح، نمک۔ پانچ چیزیں ہوں گی۔ چھٹی چیز التمر بالتمر، کھجور۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، یہ اسی ترتیب سے نہیں لکھے ہوئے، یہ 6 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن جس طرح حدیث پاک میں ترتیب بیان کی گئی ہے اس طرح ترتیب نہیں لکھی ہوئی، لیکن حدیث پاک میں ان 6 چیزوں کا بیان فرمایا گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سونے کا سونے سے تبادلہ ہو، جب چاندی کا چاندی سے تبادلہ ہو، جب گندم کا گندم سے تبادلہ ہو، جب جو کا جو سے تبادلہ ہو، جب نمک کا نمک سے تبادلہ ہو، جب کھجور کا کھجور سے تبادلہ ہو، تو 2 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ برابر برابر ہوں، یہ برابر برابر ہوں۔ یعنی کہ اگر سونے کو سونے کے بدلے میں بیچ رہے ہیں تو سونے کا برابر ہونا ضروری ہے، اگر گندم کو گندم کے بدلے میں بیچ رہے ہیں تو دونوں طرف سے برابر ہونا ضروری ہے۔ ارشاد فرمایا کہ برابر برابر ہوں اور ہاتھوں ہاتھ ہوں، ہاتھوں ہاتھ ہوں، اسی وقت ہو، برابر بھی ہوں اور تبادلہ اسی وقت ہو جائے۔
اگر یہ دونوں برابر برابر نہ ہوں، فرض کیا کہ 1 تولے سونے کے بدلے میں آدھا تولہ سونا بیچا تو یہ سود ہے، یہاں برابر نہیں ہے۔ یا 1 تولے کو 1 تولے کے بدلے میں بیچا، لیکن ایک ابھی دے گا، ایک تھوڑی دیر بعد دے گا، گھر سے اٹھا کر لے کر آئے گا، تو یہ ہاتھوں ہاتھ نہیں ہوئے، تبادلہ تو ہوا لیکن ہاتھوں ہاتھ نہیں ہوا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 6 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کا آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ ہو، یعنی گندم کا گندم سے، جو کا جو سے، نمک کا نمک سے، کھجور کا کھجور سے، تو یہ برابر ہوں اور ہاتھوں ہاتھ ہوں۔ اگر یہ برابر نہ ہوئے یا ہاتھوں ہاتھ نہ ہوئے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ سود ہو جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب جنس تبدیل ہو جائے، یعنی کہ گندم کا سونے سے تبادلہ ہو، یا جو کا گندم سے ہو، یا چاندی کا کھجور کے ساتھ ہو، جب ایک جنس کا اسی جنس سے تبادلہ ہو، ایک جنس کا اسی جنس سے تبادلہ ہو، تو یہ دونوں چیزیں شرط ہیں، برابری بھی اور ہاتھوں ہاتھ ہونا بھی۔ لیکن اگر یہ ایک دوسرے سے تبادلہ نہیں ہے بلکہ ایک جنس کا دوسری جنس سے تبادلہ ہے، جیسے گندم کا جو سے، سونے کا چاندی سے تبادلہ ہے، تو اس میں برابری شرط نہیں ہے، اگر کمی بیشی ہے جائز ہے، لیکن ادھار اس میں بھی کیا ہے؟ سود ہے۔ ادھار اس میں بھی سود ہے۔ ادھار سے مراد یہ ہے کہ ایک ابھی دے دے گا اور دوسرا اس مجلس میں نہیں دے گا بلکہ بعد میں آ کر دے گا، تو اس کو ادھار کہا جاتا ہے کہ یہ بعد میں دے گا اور یہ ابھی دے گا۔ تو جب جنس ایک جیسی ہو تو آپس میں برابر ہونا بھی ضروری ہے اور ہاتھوں ہاتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ جب ایک جنس کا دوسری جنس سے تبادلہ ہو، اپنی جنس سے تبادلہ نہ ہو، پھر کمی زیادتی تو ہو سکتی ہے، برابر ہونا ضروری نہیں، لیکن ادھار اس میں بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس اعتبار سے سود کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ اسی چیز کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھ لیجئے، ایک کو کہتے ہیں ربا بالفضل، ربا بالفضل، ربا کہتے ہیں سود کو، بالفضل زیادتی کا سود، زیادتی کا سود۔ زیادتی کا سود کب ہوگا؟ جب ایک طرح کی جنسیں ہوں گی اور ان کا آپس میں تبادلہ ہوگا اور ایک جنس زیادہ ہوگی اور اس کے مقابلے میں دوسری کیا ہوگی؟ کم ہوگی، تو اس کو بولیں گے ربا بالفضل، یعنی زیادتی والا سود ہے۔ یہ زیادتی والا سود کب ہوگا؟ جب ایک جنس کا اسی جنس سے تبادلہ ہوگا اور اب ایک طرف سے زیادتی ہوگی تو اس کو کہتے ہیں زیادتی والا سود۔ اور جب ایک جنس کا دوسری جنس سے تبادلہ ہو، اب کمی زیادتی تو جائز ہے لیکن ادھار کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اس کو کہتے ہیں ربا بن نسیہ، ربا بن نسیہ، یعنی ادھار والا سود۔ کس والا سود؟ ادھار والا سود۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان چیزوں کو سمجھ لیا؟ دیکھیں اب ہم نے پہلا ضابطہ تو یہ پڑھا کہ سود اس زیادتی کو بولتے ہیں کہ جب 2 چیزوں کا، معاوضے والی چیزوں کا ایک دوسرے سے عدل بدل ہو، تبادلہ ہو، اور لیکن ایک طرف سے زیادتی ہو، تو یہ جو زیادتی ہوتی ہے اس کو سود کہتے ہیں۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 6 چیزیں واضح طور پر بیان فرما دی ہیں کہ ان کا جب آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ ہوگا، ایک جنس کا ایک جنس سے تبادلہ ہوگا تو زیادتی سود ہوگی، ادھار بھی کیا ہوگا؟ سود ہوگا۔ اور اگر جنسیں تبدیل ہو جائیں، ایک جنس کا کسی دوسری جنس سے تبادلہ ہو، تو پھر کمی بیشی جائز ہے لیکن ادھار کیا ہوگا؟ اس میں حرام ہوگا۔ تو جو زیادتی والا سود ہے اس کو ربا بالفضل کہا جاتا ہے، جو ادھار والا سود ہے اس کو ربا بن نسیہ کہا جاتا ہے۔ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ 6 چیزیں تو ارشاد فرما دی کہ یہ سود ہوگا، تو کیا سود
صرف ان 6 چیزوں میں منحصر رہے گا، اور اگر اس کے علاوہ اجناس ہیں، بہت ساری اجناس ہیں، چاول ہو گئے، دالیں ہو گئیں، یہ بھی اجناس ہی ہیں، کپڑا ہو گیا یہ بھی جنس ہے، کاغذ ہے یہ بھی جنس ہے، تو کیا صرف ان 6 چیزوں میں سود ہوگا، یا اس کے علاوہ جب اجناس کا تبادلہ ہوگا تو اس میں بھی سود متحقق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہا نے یہ فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 6 چیزوں کو تو صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا، پھر فقہا نے غور و فکر کیا کہ ان 6 چیزوں میں آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ جس وجہ سے ان 6 چیزوں میں کمی زیادتی کو سود قرار دیا گیا ہے، زیادتی کو سود قرار دیا گیا یا ادھار ہونے کو سود قرار دیا گیا، ایسی کیا وجہ ہے؟ تو پھر فقہا نے غور و فکر کیا اور فقہا نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان 6 چیزوں میں 2 چیزیں مشترک ہیں، ان 6 چیزوں میں 2 چیزیں مشترک ہیں، ایک ہے جنس اور دوسری ہے قدر۔ جنس کیا ہوتی ہے؟ جنس وہ ہوتی ہے کہ وہ اشیاء جن کا نام بھی ایک ہو اور کام بھی ایک ہو، وہ ایک ہی جنس کہلاتی ہیں۔ گندم، کسی طرح کی بھی گندم ہوگی تو سب کے اوپر گندم ہی کہا جائے گا، 10 قسموں کی گندم ہوں گی تو ان کو گندم کہا جائے گا، ان کا نام بھی ایک ہے اور کام بھی ایک ہے، کھانے کے کام آتی ہے۔ چاول یہ ایک جنس ہے، کھجور یہ ساری کی ساری جتنی بھی کھجور کی قسمیں ہیں یہ ایک ہی جنس ہیں۔ اچھا کپڑے مختلف جنسوں کے ہوتے ہیں، کوئی لٹھا ہوتا ہے، کوئی ململ ہوتا ہے، اور مختلف قسمیں ہوتی ہیں، تو ان کی کوالٹی کے اعتبار سے ان میں فرق ہوتا ہے، تو اس کی جنسیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ فقہا نے غور کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 6 چیزوں میں جو کمی زیادتی کو سود قرار دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو غور و فکر کیا۔ امام اعظم علیہ الرحمہ نے جو غور و فکر کیا، امام اعظم علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ اس میں ایک تو جنس کا عمل دخل ہے اور دوسرا قدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وزن یا ماپ والا ہونا، چیزیں یا تو وزن سے تولی جاتی ہیں یا ماپی جاتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان چیزوں میں مشترک یہ ہے کہ یہ دیکھیں الذهب بالذهب، یہ جنس ایک ہے، جنس ایک ہے، اور اس کے اندر قدر بھی پائی جا رہی ہے، یا سونا تولا جاتا ہے یا ماپا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا چاندی جنس ایک ہے اور اس کے اندر قدر بھی پائی جا رہی ہے کہ جنس ایک ہونے کے ساتھ اس کو تولا جاتا ہے یا ماپا جاتا ہے۔ اچھا گندم جنس ایک ہے، جنس ایک ہونے کے ساتھ اس میں یہ پایا جاتا ہے کہ اس کو ماپ کر دیا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں تول کر بھی بکتی ہے۔ تو اب ان 6 چیزوں کا جائزہ لیں گے تو اس میں جنس اور قدر، تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے یہ ضابطہ مرتب فرمایا کہ وہ اشیاء جن کے اندر جنس اور قدر پائی جائے گی، وہ اشیاء جن کے اندر جنس اور قدر پائی جائے گی، یہ علت پائی جائے گی، یہ 2 چیزیں پائی جائیں گی، ایسی چیزوں کا جب آپس میں تبادلہ ہوگا تو وہ کمی زیادتی کے ساتھ اگر ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ سود ہوگا، اگر ہاتھوں ہاتھ نہیں ہوگا تو سود ہوگا۔ اب دیکھیں فرض کے چاول ہے، اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاولوں کے بارے میں نہیں فرمایا کہ چاول کو چاول کے بدلے میں، لیکن امام اعظم علیہ الرحمہ نے جو ضابطہ مرتب کیا ہے جنس بھی ہے اور یہ ماپ تول کر بھی بکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو لہٰذا ایسی چیزیں کہ جن کے اندر جنس اور قدر پائی جائے گی ان کا جب آپس میں تبادلہ ہوگا تو کمی زیادتی ان میں آپس میں تبادلہ ہوگا تو برابر ہوگا، ہاتھوں ہاتھ ہوگا۔ اگر برابر نہیں ہوا اور ہاتھوں ہاتھ نہیں ہوا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ قدر نہ پائی جائے،
انڈا ہے، انڈا جنس تو ایک ہے، لیکن نہ یہ ماپ کر بکتا ہے نہ یہ تول کر بکتا ہے، تو اس کے اندر ایک علت پائی جا رہی ہے، یعنی جنس پائی جا رہی ہے، قدر نہیں پائی جا رہی۔ اور جب دونوں علتیں ہوں، جنس بھی ہو اور قدر بھی ہو، تو برابر برابر ہوں گے اور ہاتھوں ہاتھ ہوں گے۔ اور جب صرف جنس والی صورت پائی جائے گی اور قدر والی صورت نہیں پائی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں زیادتی کے ساتھ تبادلہ ہو سکتا ہے، ایک انڈے کو 2 انڈے کے بدلے میں، ایک انڈے کو 4 انڈوں کے بدلے میں خریدا جا سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایک ضابطہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان کر دیا۔ تو اب جو مسائل میں نے کچھ منتخب کیے ہیں، بہار شریعت سے ہی مسائل منتخب کیے ہیں، وہی مسائل آپ کو پڑھاؤں گا۔ تو اس میں جنس اور قدر جو ہے یہ بار بار لفظ آئے گا، تو یہ پہلے بتا دیا کہ جنس سے تو مراد یہ ہے کہ وہ جنس کیا ہوتی ہے کہ جس چیز کا نام بھی ایک ہو، کام بھی ایک ہو، تو وہ آپس میں ہم جنس کہلاتے ہیں۔ اب جیسے مزید اس کی مثال دوں کہ گوشت ہے، نام تو ایک ہے لیکن گوشت کی مختلف جنسیں ہیں۔ بکری کا گوشت ایک جنس ہے، گائے کا گوشت ایک جنس ہے، کیونکہ ان کا نام بھی مختلف ہے اور کام بھی مختلف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بکری کا گوشت جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہوتا ہر کسی کے لیے، لیکن گائے کا گوشت ہر کسی کے موافق نہیں ہوتا ہے۔ تو بکری اور گائے کا گوشت، اونٹ کا گوشت، یہ گوشت، اب بکری کا گوشت الگ جنس ہے، جتنی بھی بکریاں ہوں گی جن کے اوپر بکری بولا جائے گا وہ ایک ہی جنس ہوگی۔ گائے، جتنی بھی گائے ہیں ان سب کا گوشت ایک جنس، اونٹ سب کا گوشت ایک جنس۔ اور قدر آپ کو بتا دیا کہ قدر وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو یا تو تولا جائے یا ماپا جائے۔ اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں فرما دیا کہ یہ ایک دو لفظ اور بھی، ایک کائل بولتے ہیں، کائلی اور وزنی۔ کائل کہتے ہیں ماپنے کو، جیسے برتن نہیں ہوتے گندم جن میں بھری جاتی ہے، پرانے زمانے میں برتن ہوتے تھے، یا اب ٹین ڈبے ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ جب جو ہے وہ گندم وغیرہ بھری جاتی ہے تو کہ بھئی 4 اس کو دے دو، 4 اس کو دے دو، برابر برابر۔ تو ایک کائل ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ وزن ہوتا ہے۔ کائل کا مطلب ہے ماپنا اور وزن کا مطلب ہے اس کا وزن کرنا۔ تو جو ماپنے والی چیز ہوتی ہے اس کو کائلی کہا جاتا ہے، جو وزن والی چیز ہوتی ہے اس کو وزنی کہا جاتا ہے۔ اب جس چیز کے متعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماپ کے ساتھ زیادتی کو حرام فرمایا، وہ کیلی ماپ کی چیز ہے، اور جس کے متعلق سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وزن کی تصریح فرمائی وہ وزنی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اگر عرف اس کے خلاف ہو تو عرف کا اعتبار نہیں، اور جس کے متعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نہیں اس میں عادت و عرف کا اعتبار ہے۔ ماپ یا تول جو کچھ چلن ہو اس کا لحاظ ہوگا۔ جیسے اب ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ جو ماپ والی چیز ہے اس کو ماپ کر دیا جائے گا، ایک دوسرے سے تبادلہ، اور جو وزن والی چیز ہے اس کو وزن کر کے دیا جائے گا۔ اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ یہ ماپ کر دی جائیں گی، یہ کیا دی جائیں گی؟ ماپ کر دی جائیں گی۔ اور بعض کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا یہ وزن کے ذریعے دی جائیں گی۔ جیسے فرض کیا یہ گندم ہے، اس کے بارے میں جو حدیث پاک میں آیا وہ ماپنا آیا ہے،
کیا؟ اب اس کو کہا جائے گا یہ کیلی ہے یا وزنی ہے؟ جنس تو ایک ہے، اور قدر میں دو چیزیں، یا ماپ ہوگا یا وزن ہوگا. تو اب تعین کیا جائے گا یہ کیلی ہے، جنس تو ہے لیکن قدر کے اعتبار سے یہ کیلی ہے یا وزنی ہے؟ تو یہ کیلی ہے. گندم کیا ہے؟ یہ ماپ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا جو وزن فرمایا ہے وہ وزن کے ذریعے نہیں بلکہ ماپ کر دینے کے بارے میں ارشاد فرمایا. اب اس کا فرق کیا ہوگا؟ اب مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ حدیث پاک میں جن چیزوں کو کیلی یعنی ماپ کر بیچنے والی چیزیں کہا گیا وہ ہمیشہ کے لیے ماپ کر ہی ایک دوسرے کے ساتھ ان کے ساتھ برابری کی جائے گی. اگر ماپ کر برابری نہیں کی، وزن کے ساتھ برابری کر دی اور ماپ میں وہ کم زیادہ ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو وزن والی چیز فرمایا ان کا جب تبادلہ ہوگا تو وزن کے اعتبار سے برابری ضروری ہوگی، اگرچہ کہ وہ ماپ کے اعتبار سے کیا ہو جائیں؟ کم زیادہ ہو جائے. جیسے فرض کیا کہ گندم کسی نے گندم کے بدلے میں بیچی. اب ہم نے یہ سنا ہے کہ جب ایک جنس کا ایک دوسری جنس سے تبادلہ ہو تو برابر ہونا چاہیے. اب بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ برابری آپ کس اعتبار سے کریں گے؟ یہ آپ وزن کے اعتبار سے کریں گے یا ماپ کے اعتبار سے کریں گے؟ دانے کم زیادہ ہو سکتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، فرض کیا اب اس کی مثال کہ اگر گندم گیلی ہے، یہ اتنی سی ہوگی، 2 کلو ہوگی، تو اس کے مقابلے میں جب خشک گندم رکھی جائے گی تو وزن کے اعتبار سے اگرچہ ہم برابر کر لیں کہ ادھر 2 کلو ادھر بھی 2 کلو، لیکن کمی زیادتی ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وزن کے اعتبار سے اگر ہم یوں کر لیں کہ فرض کیا 1.5 کلو گندم کا وزن 2 کلو گندم کے برابر ہو گیا، لیکن جب ماپیں گے تو اس میں کیا ہو جائے گی؟ فرق آ جائے گا. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ان کو برابری کے ساتھ بیچو، اور سرکار نے تعین فرما دیا کہ اس میں برابری وزن کے اعتبار سے نہیں بلکہ وزن ماپ کے اعتبار سے ہوگا. تو اب اگرچہ کسی نے وزن کے اعتبار سے برابر کر دیا لیکن ماپ کے اعتبار سے برابر نہیں ہے تو سود ہو جائے گا. اور جس چیز کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا یہ وزن کے ساتھ بکنے والی چیز ہے، فرما دیا کہ یہ وزن کے ساتھ بکے گی. اب اگر ماپ کے اعتبار سے برابر کر دیا لیکن وزن کے اعتبار سے دونوں برابر نہیں ہے تو کمی زیادتی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا. فرض کیا مزید اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے سونے کا ایک خام ٹکڑا ہے. خام ٹکڑا مطلب یہ ہے کہ جو کان سے نکالا گیا، ٹھیک ہے؟ سونے کا جو ایک خام ٹکڑا ہے جو ابھی کان سے نکالا گیا، اب اگر اس کو ماپ کر یہ کہا گیا کہ یہ بھی 2 انچ کا ہے، 2 انچ کا ہے، ماپ کر دیا گیا. اس کے مقابلے میں سونے کا بسکٹ دیا گیا، بھئی یہ بھی کیا ہے؟ 2 انچ کا ہے. تو یہاں ماپ کے اعتبار سے تو برابر کیا گیا، لیکن جب اس کو تولتے ہیں تو اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. تو سرکار نے چونکہ اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کا وزن کیا جائے گا تو اب برابری ماپ کے اعتبار سے نہیں ہوگی بلکہ برابری کس کے اعتبار سے ہوگی؟ وزن کے اعتبار سے ہوگی. تو یہی مسئلہ یہاں پہ بیان کیا گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں میں زیادتی وزن کے اعتبار سے قرار دی ہے اگر ان کو ماپ میں برابر کر دیا گیا اور وہ وزن میں کم و بیش ہو گئے تو سود ہو جائے گا. ان کو ماپ سے برابر نہیں کرنا، ان کو کس سے برابر کرنا ہے؟ وزن سے برابر کرنا ہے. اور جس چیز کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماپ کر بیچی جائیں گی، اب اگرچہ ان کو وزن سے برابر کر دیا لیکن ماپ میں
وہ کیا ہوئی؟ کم و بیش ہو گئی، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا۔ تو لہٰذا وزن کیلی ہے یا وزنی ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر وہ کیلی چیز ہے اور حدیث پاک میں اس کا کیلی ہونا بیان کیا گیا ہے، تو اب برابری وزن سے ہم نہیں کرتے پھریں گے، بلکہ حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا اس سے برابری کریں گے۔ اچھا، ایک تو وہ چیز ہے کہ جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ منسوس ہیں، یعنی ان کے اوپر نص وارد ہے، ان کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سراتن بیان کر دیا یا قرآن پاک میں ان کا بیان آ گیا، تو کہتے ہیں یہ منسوس ہے، اس کے اوپر نص وارد ہے۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا علماء سے کہ اس کے اوپر نص وارد ہے، سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے اس کے بارے میں۔ تو اب جن چیزوں کے بارے میں سرکار نے بیان فرما دیا ان کی برابری تو اسی چیز سے کریں گے، لیکن جن چیزوں کے بارے میں سرکار نے بیان نہیں فرمایا تو اس میں کیا دیکھیں گے؟ عرف دیکھیں گے۔ اس میں کیا دیکھیں گے؟ عرف دیکھیں گے کہ معاشرے میں اس چیز کو وزن کے ذریعے بیچا جاتا ہے تو پھر وزن میں برابری ضروری ہوگی، اگر اس کو ماپ تول کر بیچا جاتا ہے تو پھر ماپ تول کے ذریعے برابری ضروری ہوگی۔ جیسے فرض کیا چاول ہے، اس کو مارکیٹ میں کس طرح بیچا جاتا ہے؟ ماپ کر بیچا جاتا ہے۔ ماپنا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، شروع میں برتن ہوتے تھے، ان برتنوں کا ایک وزن ہوتا تھا کہ بھائی یہ برتن ہے، اتنے برتن آپ اس کو دے دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ماپنا ہوتا تھا۔ چاول وزن کے ذریعے ہے مارکیٹ میں، تو اب جب چاول کو چاول کے بدلے میں بیچیں گے تو وزن کے ساتھ اس کی برابری کیا ہے؟ ضروری ہے۔ فرض کیا کہ چاول مارکیٹ میں ماپ کے اعتبار سے بکتا ہے، برتن مخصوص ہیں، تو پھر ان کی آپس میں برابری کس کے ذریعے ہوگی؟ اس ماپنے والی چیز کے ذریعے برابری ہوگی۔ تو یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ احادیث پاک میں جن چیزوں کی زیادتی کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے کہ یہ کیلی ہے یا وزنی ہے، تو اس میں برابری کیل اور وزن کے اعتبار سے ہوگی، اور جن چیزوں میں نص وارد نہیں ہے تو ان چیزوں میں برابری وزن یا کیل کے اعتبار سے جو معاشرے میں چل رہا ہوگا اس اعتبار سے برابری ضروری ہوگی۔ یعنی کہ وہ عام طور پر وہ چیز جس صورت کے ساتھ بکتی ہے، وزن کے ساتھ بکتی ہے، تو ان کا جب آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ ہوگا تو پھر وزن میں برابر ہونا ضروری ہوگا۔ اگر وہ ماپ کر بکتی ہے تو پھر ماپ کر برابری کیا ہوگی؟ ضروری ہوگی۔ منسوسات کے مواقع پر، یعنی جن چیزوں میں نص وارد ہو چکی ہے اس میں عرف کا اعتبار نہیں ہے۔ اب ہم یہ بولے کہ جیسے گندم پہلے ماپ کر دی جاتی تھی، اب ہمارے ہاں وزن کے ساتھ بکتی ہے، مارکیٹ میں بھی آپ کو وزن کے ساتھ ملے گی، لیکن اصل میں کیا ہے؟ یہ ماپنے والی چیز ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح کھجور ہے، اب آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو کھجور وزن کے اعتبار سے ملیں گے، کھجور آپ کو ماپ کر نہیں ملیں گے۔ لیکن جب ہم دو بندے کھجور کا کھجور سے تبادلہ کر رہے ہوں گے اور ہم یہ بولیں گے یار اس کو برابر برابر رکھ رہے ہیں، زیادتی سود ہو جائے گی، تو کوئی بولے گا ٹھیک ہے 4 کلو ہیں تمہارے، 4 کلو ہمارے، میں کروں گا نہیں۔ یہ برابری یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں نص وارد ہے کہ یہاں پہ برابری وزن کے ذریعے نہیں بلکہ ماپ کے ذریعے ہوگی، تو اس میں برابری ماپ کے ذریعے سے کریں گے۔ اب اگلا مسئلہ سنیے، منسوسات کے مواقع پر، یعنی جن چیزوں پر نص وارد ہو چکی ان میں عرف کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب کہ تبادلہ اسی جنس کے ساتھ ہو رہا ہو، یعنی یہ جو کہا گیا کہ جن کے اوپر نص وارد ہے ان کو ماپنے والی چیز ہے تو ماپ کر بیچیں گے، تولنے والی ہے تو تول کر۔ یہ کب ہوگا؟ جب اسی جنس کا اسی جنس سے تبادلہ ہو رہا ہوگا، تو پھر ان کا ماپ کر یا تول کر جیسے بھی برابری ہوگی ویسے برابری کریں گے۔ مثلا گیہوں کو گیہوں سے بائے کریں، بیچیں، اور غیر جنس سے بدلنے میں اختیار ہے۔ اب یہ گندم ہے، اس کے مقابلے میں جو ہے،
اب اگر ہم نے یہ بولا کہ یہ تو ویسے جنس تبدیل ہے، اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، اب اگر اس میں ہم بولیں کہ برابر برابر، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم بولیں گندم تو ماپ کر دی جاتی ہے، اور جو جو ہے یہ حدیث پاک میں وزن کے ذریعے آیا ہے، جو بھی ماپ کے ذریعے آیا ہے۔ ایک مثال عرض کر رہا ہوں، جو ہے وہ فرض کیا وزن کے ذریعے آیا ہے، تو اب برابری وزن جیسے بھی ہوگی وزن کے اعتبار سے بھی برابری کر سکتے ہیں، یعنی ماپنے یا تولنے کا اعتبار اس وقت ہوگا جو بیان کیا گیا حدیث پاک میں، جس چیز کا جیسے بیان ہوا ہے اس کی ویسے برابری، یہ اس وقت ہے کہ جب ایک ہی جنس کا تبادلہ اسی جنس سے ہو رہا ہے، تو پھر ماپ یا تول جو بھی حدیث پاک میں اس کا بیان کیا گیا اس اعتبار سے ان کے آپس میں برابری ضروری ہے، ماپ کے اعتبار سے یا تول کے اعتبار سے۔ اگر تبادلہ دوسری جنس سے ہو رہا ہے تو پھر ماپنے تولنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ اب 1 کلو گندم کے بدلے میں 2 کلو جو بھی لے سکتے ہیں، وزن کے اعتبار سے بھی لے سکتے ہیں۔ ہم جب پیسے دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں گندم لیتے ہیں تو اس میں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ گندم میں ماپ کر دو پیسے بھی ماپ کر دو، تو یہ ماپنے اور تولنے کا اعتبار اس وقت ہوگا جب تبادلہ ایک جنس سے ہوگا۔ جب تبادلہ ایک جنس سے نہیں ہو رہا، ایک جنس کا دوسری جنس سے ہو رہا ہے، تو پھر وزن کے ساتھ بھی اگر اس کو بیچا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ گندم اگر آپ خرید رہے ہوں تو آپ بولیں کہ بھائی حدیث پاک میں تو اس کے ماپنے کا حکم آیا ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے معاف کر دو، تو دکاندار پریشان ہو جائے گا کہ بھائی کہاں سے معاف کر دوں۔ تو یہ معاف کر جو بات کی جا رہی ہے، جب آپ گندم سے گندم کے بدلے میں گندم خرید رہے ہوں گے تو پھر آپ معاف کے اوپر مجبور کریں گے۔ جب آپ پیسوں کے ذریعے گندم خرید رہے ہوں گے تو دکاندار آپ کو معاف کر دے دے یا آپ کو وزن کے ساتھ دے دے۔ تو اس میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ جن چیزوں میں ماپ اور تول کا اعتبار کیا گیا ہے یہ اس وقت ہے کہ جب ایک چیز کا تبادلہ، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بولیں کہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ بھئی کھجور جو ہے ماپنے والی چیز ہے اور آپ مجھے تول کر دے رہے ہیں۔ یہ ماپنے والی اس وقت ماپنا ہوگا کہ جب ادھر سے میں بھی گندم دے رہا ہوں، وہ کھجور دے رہا ہوں اور وہ بھی مجھے کھجور دے رہا ہے، تو اب ماپ کر ہی برابری ہوگی۔ اگر میں ادھر سے پیسے دے رہا ہوں اور وہ مجھے اس کے بدلے میں کھجور دے رہا ہے تو اب کھجور ماپ کر بھی دی جا سکتی ہے اور وزن کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ تاکہ یہ آپ کے ذہن میں کنفیوژن نہ رہے۔ سود کن چیزوں میں کب واقع ہوگا؟ اب جیسے ماپ ہے نا، ماپ کا جو کم از کم وزن ہے شریعت نے مقرر کیا ماپ کا، وہ ہے آدھا سا۔ پہلے ایک برتن ہوتا تھا بڑا سا اس طرح کا، اس سے ماپتے تھے تو اس کو بولتے تھے یہ سا کا ہے۔ سا بھی ایک وزن ہے، سا بھی ایک وزن ہے جو ہمارے جو ہے وہ 2.25 سیر کے برابر ہے تقریباً۔ یعنی اگر اس کے اندر سا کے اندر آنے والی چیز کا وزن کریں 2.25 سیر کے برابر، اس کے اندر جتنی بھی گندم آئے گی وہ 2.25 سیر کے برابر ہوگی۔ لیکن چونکہ یہ ماپ کر میں وزن کا اعتبار نہیں ہوتا، برتن کا اعتبار ہوتا ہے، تو ماپ کی کم از کم مقدار جو شریعت نے رکھی ہے وہ آدھی سا رکھی ہے، اور جو آدھے سا سے نیچے والی چیزیں ہیں وہ وزن میں اور تول میں داخل نہیں ہوتی ہیں۔ اچھا، سود کس میں ہوگا؟ سود اس میں ہوگا کہ جو وزن کی یا ماپ کی کم سے کم مقدار ہو، کیونکہ تبادلہ آدھے سا کا آدھے سا سے۔ اگر چیز آدھے سا سے کم ہے، ماپ کر بکتی ہے اور آدھے سا سے کم ہے، یعنی جو اس کا کم از کم وزن ہے، اگر چیز اس سے بھی کم ہے، اگر اس میں کمی زیادتی ہو جائے تو یہ سود نہیں ہوگا، کیونکہ سود اسی صورت میں متحقق ہوگا کہ جب کسی چیز کو ماپ کر بیچا جا رہا ہو تو جب اس کا کم از کم وزن ہی آدھا سا ہے، کم از کم وزن ہی اس کا آدھا سا ہے، تو آدھے سا سے اگر نیچے اسی چیز کا تبادلہ ہو رہا ہے
اور کمی زیادتی کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ سود قرار نہیں پائے گا. جیسے مثال، ایک مٹھی ہے گندم، اب گندم ماپ کر بیچی جاتی ہے، اب گندم کا گندم سے تبادلہ ہو رہا ہے. اب یہ ایک مٹھی، یہ جو مٹھی کا جو وزن ہے اس کی ماپ ہے ہی نہیں، کیونکہ کم از کم ماپ کیا ہے؟ آدھا سا ہے. تو اب اگر ایک مٹھی کے بدلے میں 2 مٹھی گندم دے دی یا لے لی تو یہ سود نہیں ہوگا. سود کے لیے یہ ہے کہ جو ماپ والی چیز ہے تو جو اس کا کم از کم وزن ہے اتنا ہو، پھر کمی زیادتی ہو جائے تو یہ سود ہوگا. اگر اس سے بھی کم چیز ہے اور اس کا کمی زیادتی کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے تو یہ سود نہیں ہوگا. جیسے فرض کیا کہ وزن کے اعتبار سے دیکھ لیں، وزن کا کم سے کم درجہ کیا ہے؟ جو ہم وزن کرتے ہیں، جو باٹ ہوتے ہیں، سب سے نچلے والا باٹ کیا ہے؟ جتنا بھی ہے فرض کیا. اب اس سے بھی کم چیز ہوتی ہے نا. فرض کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چھٹانگ یا آدھی چھٹانگ، اس سے نیچے وزن کا کوئی باٹ ہے؟ آدھی چھٹانگ تھا، اس سے نیچے وزن بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی باٹ نہیں ہے. اب اگر آدھی چھٹانگ سے فرض کیا، ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ وزن میں جو وزن کا پیمانہ ہے وہ کم از کم پیمانہ کیا ہے؟ آدھی چھٹانگ. اب آدھی چھٹانگ سے اگر فرض کیا کوئی کم چیز کمی زیادتی کے ساتھ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو تو وہ سود نہیں ہوگی. سود اس صورت میں ہوگی کہ جب ماپنے والی چیز اپنے کم از کم پیمانے کے اوپر آئے گی اور وزن والی چیز اپنے کم از کم وزن کے ساتھ جب تبادلہ ہوگا، اس کا وزن بھی ہوتا ہو، اتنی چیز ہو کہ وہ کسی پیمانے میں آ سکے، تو اس میں کمی زیادتی سود ہوتی ہے. جو پیمانے سے نیچے ہے وہ اگر کمی زیادتی ہو جائے تو وہ سود نہیں ہوگا. جیسے فرض کیا آدھا سا بولا نا، آدھا سا ہم تصور کرتے ہیں ایک سیر کا ہے اور آدھے سا سے نیچے ماپ کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. اب اگر کسی نے کھجور، ہم نے بولا کہ برابر ہو ماپ کے اعتبار سے، اب کسی نے ایک مٹھی کھجور 2 مٹھی کھجور کے بدلے میں بیچ دی ہے تو نہ یہ ایک مٹھی کھجور سا والے پیمانے میں آ رہی ہے، نصف سا سے بھی نیچے ہے، اور نہ 2 مٹھی کھجور آ رہی ہیں. تو یہ تبادلہ کیا ہے؟ جائز ہے. تو اب یہ خلاصہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا برابری کے ساتھ تبادلے کا کہا گیا ہے اور برابر تبادلہ کمی زیادتی نہ ہو، یہ اس صورت میں ہو کہ جب یہ کسی پیمانے کے تحت آ رہی ہوں. اگر یہ پیمانے سے بھی نیچے چلی جائیں کہ یہ کسی پیمانے کے تحت آ ہی نہیں رہی ہیں، وہاں پہ وزن کی حد ختم ہوگی، پیمانے کی حد ختم ہو گئی، تو وہاں اگر چیز کو کمی زیادتی کے ساتھ دیتے ہیں تو وہ سود نہیں ہوگا. یعنی کم از کم اس کی مقدار، اس کا پیمانہ یا کم از کم وزن ہے، زیادہ سے زیادہ جتنی بھی چیز ہوگی وہ وزن یا پیمانے کے تحت آ جائے گی. اسی طرح اگر جن سے مختلف ہوں، جیسے گوشت کو جانور کے بدلے میں خریدنا، گوشت کو یا جانور کو گوشت کے بدلے میں، فرض کیا کہ ایک جانور ہے جو 1 من کا ہے، ٹھیک ہے، بکری ہے فرض کے 1 من کی، اور اس کے مقابلے میں گوشت ہے 1 من کا. اب 1 من گوشت کے بدلے میں زندہ جانور خرید لیا، یا گوشت 1 من نہیں، فرض کیا گوشت ہے 20 کلو. اب 20 کلو گوشت کے مقابلے میں زندہ جانور خرید لیا، کیا ہوگا؟ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ کیوں؟
जिन्स जिन्स एक है या दो अलग जिन्स है? क्यों? जानवर जो है ये किस तरह बिकता है? अदद के एतबार से बिकता है। जानवर अददी चीज है और गोश्त जो है ये जिन्स और है, इसमें जिन्स नहीं है, तबादला और है। अब जब देखें ना, अब यहाँ पे आप गौर करके जरा समझ लेंगे तो अब देखें कि हमने पहले तो ये बोला था सूद होगा जब जिन्स एक हो। क्या हो? जब, और फिर जिन्स एक होने के साथ ये देखेंगे कि ये कैली या वजनी में से कोई है या नहीं है। अब ये दो चीजें लिखी हुई हैं। अब अगर कोई बोले कि भाई एक जानवर 1 मन का है और इसको खरीदा है किसी ने 10 किलो गोश्त के बदले में, तो आप क्या बोलेंगे? सूद हो जाएगा? आप सोचेंगे जानवर और गोश्त एक जिन्स है या नहीं है? एक जिन्स नहीं है, एक जिन्स नहीं है। और फिर जो है वो ये जो इनमें कैल और वजन है या नहीं है? ये वजनी है और ये अददी है। ये वजनी है यानी वजन के जरिए बिकता है और ये अदद के जरिए बिकता है। अब मसला सुनिए, गोश्त को जानवर के बदले में बाय कर सकते हैं क्योंकि गोश्त वजनी है और जानवर क्या है? अददी है। वो गोश्त उसी जिन्स के जानवर का हो, चाहे ये गोश्त इसी जिन्स के जानवर का हो, ये गोश्त भी बकरी का है, जानवर भी क्या है? बकरी है। अगरचे वो गोश्त उसी जिन्स के जानवर का हो, मसलन बकरी के गोश्त के एवज में बकरी खरीदी, या वो जानवर किसी दूसरी जिन्स का हो, इधर गोश्त बकरी का है, जानवर जो है क्या है? गाय है फर्ज की, या दूसरी जिन्स का हो, मसलन बकरी के गोश्त के बदले में गाय खरीदी। ये गोश्त उतना ही हो जितना उस जानवर में हो या कम ज्यादा हो, जैसे इधर 20 किलो है, इधर 1 मन है। ये अगरचे सारे कमी बेशी पाई जा रही है, तब भी गोश्त के बदले में जानवर को खरीदना, चाहे ये गोश्त उसी जानवर का हो, चाहे गोश्त किसी दूसरे जानवर का हो, गोश्त कम हो, जानवर का वजन ज्यादा हो, लेकिन इनको एक दूसरे के बदले में खरीदा जा सकता है। अच्छा, ज़बह की हुई बकरी, लेकिन अगर बकरी क्या की हुई है? ज़बह की हुई है और उसकी ओजड़ी निकाल दी गई है और उसके पाए वगैरह भी काट दिए गए हैं, अब वो खालिस गोश्त हो गया। अब वो खालिस, अब वजन के एतबार से, अब अगर इधर भी गोश्त है 20 किलो और उसकी ओजड़ी, पाए, सिरी सब अलहदा कर दिए गए, अब वो क्या बन गया? गोश्त बन गया। अच्छा, अब वो भी बकरी का गोश्त है और इधर ज़बह शुदा भी बकरी का गोश्त है, तो अब चूंकि दोनों गोश्त क्या है? एक ही जिन्स के हैं, वजन के जरिए बिकते हैं, तो अब बराबरी क्या होगी? जरूरी होगी। लेकिन अगर जो ज़बह शुदा जानवर है उसके पाँव भी काट दिए गए, पैर भी अलग कर दिए गए, सिरी भी अलग कर दी, ओजड़ी भी निकाल दी गई, इधर बकरी का गोश्त है, उधर गाय का गोश्त है, अब जिनसें क्या हो गई हैं? मुख्तलिफ हो गई हैं। अब कमी ज्यादती हो सकती है। यूं कर सकते हैं कि 20 किलो के मुकाबले में 40 किलो वाला गोश्त गाय का खरीद सकते हैं, लेकिन हाथों हाथ क्या होगा? जरूरी होगा। जब जिनसे तब्दील हों लेकिन कैल और वजन पाया जा रहा है दोनों में, तो फिर कमी ज्यादती हो सकती है, लेकिन उसमें उधार नहीं हो सकता। काफी हद तक ये समझ आ गई होगी, उम्मीद है अल्लाह ताला की जात से। अब कर्ज से मुताल्लिक ये सूद, अब आप बहार शरीयत का 11वां हिस्सा है जिसमें सूद का बयान है। अब अगर आप इस सूद के बयान को, इन चीज़ों को जहन में रखते हुए आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह जो है वो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। कर्ज का मामला भी
جو ہے وہ قرض یہ تبرع یعنی احسان اور بھلائی والا کام ہے، یہ معاوضہ نہیں ہے۔ یعنی جب کوئی کسی کو قرض دیتا ہے تو اس قرض کے بدلے میں کوئی چیز لیتا نہیں ہے، بلکہ بطور احسان، بطور بھلائی کے کسی حاجت مند مسلمان کو اس کی حاجت کی چیز وہ وقت ضرورت دے دیتا ہے۔ اور قرض مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کو دینا، یہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی والا کام ہے۔ اس خیر خواہی اور بھلائی والے کام کو خیر خواہی اور بھلائی والا کام ہی رہنے دینا چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ جب یہ خیر خواہی اور بھلائی والا کام کرتے ہیں تو پھر ان کی نظریں اس چیز کی طرف لگی ہوتی ہیں کہ مجھے بھی اس سے کچھ حاصل ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں میں نے اس کو پیسے دیے، میرے پیسے استعمال کیے، میں اس سے کچھ نہ لوں، مجھے بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ اگر آپ نے قرض دیا ہے تو پھر قرض کے اوپر کسی قسم کا نفع حاصل کرنا سود کہلاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ قرض کہ جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے، ہر وہ قرض جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک یہ سوچ بن چکی ہے، وہ میرے پیسے استعمال کر رہا ہے، میں نے اس کو پیسے دیے، اتنے سال تک اس کے پاس رہے ہیں، تو مجھے بھی تو کچھ نہ کچھ اس کا عوض ملنا چاہیے، میں نے اس کے ساتھ بھلائی اور احسان کیا ہے تو کچھ مجھے بھی ملنا چاہیے۔ تو اگر آپ قرض دیں گے اور اس کے بدلے میں اس سے کسی قسم کا کوئی نفع لیں گے تو پھر یہ نفع کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا۔ لہذا قرض لینے میں بھی سود کا عنصر بھی شامل ہے، قرض میں سود کا عنصر شامل ہے، اور ہمارے معاشرے میں قرض کے اوپر سود لینا بکثرت رائج ہے، کم زیادہ نہیں ہے، بکثرت رائج ہے۔ جیسے شرکت کا بیان پڑا تھا، شرکت میں نے یہ عرض کیا تھا، بہت سارے لوگ پیسے دوسرے لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ آپ اپنے کاروبار میں انویسٹ کر دیں۔ یہ جو دینا ہوتا ہے یہ شرعاً انویسٹ تو ہوتی نہیں ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو 2 لاکھ روپے دے رہے ہیں، آپ 1 سال تک اس کو لیں، استعمال کریں، آپ اس کا ہمیں کتنا پرافٹ دیں گے؟ تو وہ بولتا ہے کہ جیسا بھی پرافٹ آ جائے گا، کبھی 2000 دے دوں گا، کبھی 3000 دے دوں گا، جیسا بھی ہوگا آپ کو دے دوں گا۔ تو وہ 1 سال تک پیسہ رکھتا ہے، اور 1 سال تک پیسہ رکھنے کی وجہ سے وہ اس کو ماہانہ کبھی کم دے دیتا ہے، کبھی زیادہ دے دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا کاروبار ہے کیونکہ اس میں کمی زیادتی ہو رہی ہے۔ پھر تو جو جوا کھیلتا ہے تو جوئے والا کبھی ہار جاتا ہے، کبھی جیت جاتا ہے، وہ بھی یہ بولے گا کہ دیکھیں کمی زیادتی تو یہاں پہ بھی ہو رہی ہے۔ تو مدار کمی زیادتی کے اوپر نہیں ہے، مدار اس بات کے اوپر ہے کہ جو معاملہ کیا ہے یہ شریعت کی نظر میں جائز ہے یا نہیں۔ اب جو 1 سال کے لیے پیسہ دیا ہے اور یہ 1 سال تک اس کو نفع دے رہا ہے اور 1 سال کے بعد وہ پیسہ واپس کر دے گا، تو یہ جو اس نے پیسہ دیا یہ قرض دیا، اور اس نے 1 سال تک قرض کے اوپر نفع حاصل کیا جو کہ سود ہے۔ اب یہ اس کو کاروبار کہتا رہے، انویسٹ کہتا رہے یا کچھ بھی کہتا رہے، یہ سودی معاملے کا مرتکب ہو چکا۔ تو لہٰذا سود سے بچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں سود واقع ہو جاتا ہے۔ ہم اس کو کاروبار کہہ رہے ہیں، شراکت کہہ رہے ہیں، پارٹنرشپ کہہ رہے ہیں، پتہ چلا کہ وہ سود ہی ہو رہا ہے۔ اب قرض میں پہلے تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کس چیز کو قرض کے طور پر دیا جا سکتا ہے اور کس چیز کو قرض کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ کیا ہر چیز ہی قرض کے طور پر دی جا سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ قرض
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرض، قرض میں جو چیز قرض کے طور پر دی جائے گی یا قرض کے طور پر لی جائے گی اس کا مثلی ہونا ضروری ہے۔ قرض صرف مثلی چیز کا ہوگا۔ اب مثلی چیز کیا ہوتی ہے یہ میں عرض کرتا ہوں، یعنی جو چیز ماپ یا تول کر دی جائے، جو چیز ماپ یا تول کر دی جائے۔ قرض آپ نے دی ہے تو وہ اسی طرح کی چیز آپ کو واپس کرے گا نا۔ جب آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو وہ قرض میں کیا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ سونا دے رہے ہیں اور مٹی لے لیں گے، چاندی دے رہے ہیں گندم لے لیں گے۔ قرض میں مثلی چیز کا ہونا، یعنی وہ چیز قرض پر دی جا سکتی ہے جو یا تو ماپی جا سکتی ہو یا تولی جا سکتی ہو۔ قرض میں چیز کا مثلی ہونا، یا عددی ہو یا کیا ہو، گن کر۔ عددی کا مطلب جو چیزیں گن کر دی لی جاتی ہوں، اور جو چیزیں قیمی ہوں، یعنی ان کی جب آپ نے ایک چیز دی، قرض کس لیے دیا جاتا ہے کہ میں قرض لے رہا ہوں اس کو اپنی حاجت میں استعمال کروں گا، اور حاجت میں استعمال کرنے کے بعد یہ چیز آپ کو واپس کروں گا۔ تو یہ چیز آپ کو اسی طرح واپس کروں گا نا کہ یہ بازار میں ملتی ہو۔ یہ ماپ والی چیز ہوگی تو جتنے ماپ کی لی ہے بے عینی وہی چیز دوں گا، گندم لی ہے ماپ کر گندم دوں گا، اور تول والی چیز ہے تو اسی طرح تول کے اعتبار سے واپس کر دوں گا۔ اب اگر فرض کیا میں نے مکان لیا ہے کسی سے قرض کس لیے لیا، اپنی حاجت میں استعمال کرنے کے اعتبار سے۔ اب مکان ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے، مکان ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے، اگرچہ کیٹیگری ایک جیسی ہو سکتی ہے کہ بولے یہ بھی 120 گز کا ہے، یہ بھی 120 گز کا ہے۔ یہ قیمی چیز ہے، یعنی کہ جب اس کو میں نے بیچ دیا ہے نا، اپنی حاجت میں خرچ کر دیا، اپنی ضرورت میں خرچ کر دیا تو بیچ کر ہی کروں گا۔ تو اب جب میں بدلے میں دوں گا تو اس کی قیمت ہی دوں گا، اور قرض میں بے عینی ہی وہی چیز لوٹائی جاتی ہے تو وہ وہی چیز ہوگی کہ جو ماپ کر یا تول کر یا گن کر والی چیز ہوگی تو اس میں مماثلت ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ماپ اور تول والی، اس کو کیا کہا جاتا ہے، مثلی۔ اور یہ جو قیمت کے ذریعے جس کا اندازہ کہ بھائی میں نے آپ کو بکری دی تھی، بکری قد کاٹ میں ایک ہو سکتی ہے لیکن اس کی قیمتوں میں کیا ہوگا، تفاوت ہوگا۔ بکری نہ ماپ کر دی جاتی ہے نہ تول کر دی جاتی ہے، یہ قیمی چیز ہے جس کا اندازہ اس کی قیمت سے لگایا جا سکتا ہے۔ تو قرض ہر چیز نہیں دی جائے گی، قرض وہ چیز دی جائے گی کہ جو مثلی چیز ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز اٹھا کر قرض میں دے دی۔ قرض صرف مثلی چیزوں میں ہوتا ہے یا عددی چیزوں میں ہوتا ہے، جو نہ مثلی ہو نہ عددی ہو بلکہ قیمی ہو، یعنی اس کی قیمت کے ساتھ چیز واپس کی جاتی ہو یا قیمت کے ساتھ ہی اس کا اندازہ ہو سکتا ہے، اس چیز کا قرض لینا دینا جائز نہیں ہے۔ جو چیز قرض دی جائے، لی جائے، اس کا مثلی ہونا ضروری ہے، یعنی ماپ کی چیز ہو یا تول کی ہو یا گنتی کی ہو، جیسے انڈے ہیں، انڈے قرض دیے ہیں، انڈے گن کر گنتی والی چیزیں ہیں، نہ ماپا جاتا ہے نہ تولا جاتا ہے، تو انڈے گن کر لیے اور گن کر دیے۔ ہاں ان میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن گنتی کی چیزوں میں بھی شرط یہ ہے کہ ایسی چیز ہو کہ جن کے عدد میں تفاوت نہ ہو، یعنی ان میں بہت زیادہ فرق نہ ہو۔ اب آم ہوتا ہے نا، آم یہ بھی فرض کی عددی ہو تو ایک اتنا بڑا ہوتا ہے ایک اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اب اس نے اتنا بڑا دیا اور یہ اتنا چھوٹا لوٹا رہا ہے، یعنی اگر عددی چیز ہے
تو عددی چیز بھی ایسی ہو کہ جن میں آپس میں بہت زیادہ فرق نہ ہو، جن میں بہت زیادہ فرق نہ ہو۔ قرض، جو چیز قرض دی جائے لی جائے اس کا مثلی ہونا ضروری ہے، یعنی ماپ کی چیز ہو یا تول کی ہو یا گنتی کی ہو، مگر گنتی کی چیز میں شرط یہ ہے کہ جو اس چیز کے افراد ہیں ان میں زیادہ تفاوت یعنی فرق نہ ہو، جیسے انڈے، اخروٹ، بادام۔ اور اگر گنتی کی چیز میں تفاوت زیادہ ہو، انڈے، اخروٹ، بادام، ان میں تفاوت تو ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ تفاوت نہیں ہوتا کہ جو جھگڑے کا سبب بنے۔ ہوتا ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے کہ جو جھگڑے کا سبب بنے۔ اگر گنتی کی چیز میں تفاوت زیادہ ہو جس کی وجہ سے قیمت میں اختلاف ہو، جیسے مالٹے فرض کیا یہ گنتی کے ذریعے بھی بکتے ہیں، اب مالٹا اس کے جو افراد ہیں یہ برابر نہیں ہے، اتنا بھی ہوتا ہے، اتنا بڑا بھی ہوتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر تفاوت ہو کہ جس کی وجہ سے قیمت میں اختلاف ہو، جیسے آم، امرود، ان کو قرض نہیں دے سکتے۔ یوں ہی ہر قیمتی چیز جیسے جانور، مکان، زمین، ان کا قرض دینا صحیح نہیں ہے۔ تو بس یہ ضابطہ یاد رکھیں، قرض وہ چیز دی جائے گی جو کیا ہوگی، مثلی ہوگی، اور مثلی سے مراد یہ کہ وہ ماپ کر بکتی ہو، ماپ کر دی جاتی ہو یا تول کر لی جاتی ہو۔ قرض کا حکم یہ ہے کہ جو چیز لی گئی ہے اس کی مثل ادا کر دی جائے۔ اگر آپ نے 10 کلو گندم لی ہے فرض کیا، تو اب آپ 10 کلو گندم لوٹا دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے 10 کلو چاول لیے ہیں تو آپ 10 کلو چاول لوٹا دیں گے، اور وہ اسی جنس کے ہوں گے کہ اس نے اگر آپ کو سپر کرنل دیے ہیں تو آپ بھی اس کو وہی والے لوٹائیں گے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دیں گے چھوٹے چھوٹے تو پھر اس کو آپ وہی لوٹائیں گے۔ قرض کا حکم یہ ہے کہ جو چیز لی گئی ہے اس کی مثل ادا کی جائے، لہذا جس کی مثل نہیں اس کا قرض دینا صحیح نہیں۔ جس چیز کو قرض دینا لینا جائز نہیں، اگر اس کو کسی نے قرض لیا، فرض کیا جیسے بولا کہ مکان کا قرض دینا لینا جائز نہیں ہے، مکان مثلی چیز نہیں ہے، اگر جس چیز کا قرض دینا جائز نہیں تھا اس کو قرض دے دیا، اور اس پر جس کو قرض دیا اس نے اس پر قبضہ کر لیا، تو وہ اس کے قبضہ کرنے سے مالک ہو جائے گا، قبضہ کرنے سے مالک ہو جائے گا، مگر اس کو نفع اٹھانا حلال نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ وہ چیز کیا کر دے، واپس کر دے، یہ بول کر کہ بھائی یہ چیز تو میں نے سنا ہے کہ اس کا قرض لینا اور دینا شرعاً درست ہی نہیں ہے، جو چیز قرض لی دی جاتی ہے یہ اس میں سے ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر کسی سے فرض کیا کہ لے لی چیز، وہ اب قبضہ کر لیا، مالک ہو جائے گا، لیکن اس میں تصرف نہیں کرے، اس میں مزید تصرف نہیں کرے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اس کو یہ کیا کر دے، واپس کر دے۔ اگر اس نے اس کو بیچ دیا، کچھ کر دیا، تو اس کی قیمت کا یہ مالک ہو جائے گا۔ کاغذ کو قرض لینا جائز ہے۔ اب کون کون سی چیزیں قرض لی دی جا سکتی ہیں؟ کاغذ کو قرض لینا جائز ہے جبکہ اس کی نوع اور صفت معلوم ہو، کہ یہ جیسے A4 سائز کا ہوگا، اب A4 سائز میں اس کی کوالٹی بھی ہوتی ہے، بعض وہ اخباری کاغذ ہوتے ہیں اور بعض یہ عمدہ کاغذ ہوتے ہیں، تو یہ بیان کر دیا جائے کہ بھئی ہم آپ کو ایک رم دے رہے ہیں، فرض کیا، جس میں 500 کا جو ہے وہ اس کے کاغذ ہوں گے، اور وہ اس کی کوالٹی فرض کیا ملیشین ہوگی۔ کاغذ مارکیٹ میں ہوتے ہیں، ان کی کوالٹیز ہوتی ہیں مختلف، فلاں کوالٹی والا ہوگا، تو اب اس کی نوع اور صفت بیان کر دی گئی، تو اب اس کو بطور قرض دیا جا سکتا ہے۔ کاغذ گن کر بھی جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، اور کاغذ کا بعض اوقات وزن بھی کیا جاتا ہے، تو اگر وہ وزن والا ہے تو پھر وزن کا تعین ضروری ہے، اور پھر جب واپس کریں گے تو اسی طرح کا وزن کا کاغذ واپس کر دیں گے۔
روٹیوں کو گن کر قرض لے سکتے ہیں، روٹیوں کو گن کر بھی قرض لے سکتے ہیں، اور تول کر بھی گوشت وزن کر کے قرض لیا جائے کہ آپ 4 روٹیاں دے دیں، آپ کو 4 روٹیاں واپس کر دیں گے، چاہیں تو گن کر قرض دے دیں، چاہیں تو تول کر دے دیں۔ آٹے کو ناپ کر قرض لینا دینا چاہیے۔ آٹا جب قرض لیتے ہیں، جیسے آٹا نہیں ہے تو محلے والوں سے لے لیا کہ دے دیں اور آپ کو واپس لوٹا دیں گے، تو اس کو ناپ کر برتن کے ذریعے کہ یہ والا برتن اس طرح کا بھرا ہوا آپ دے دیں، ہم آپ کو اس طرح بھرا ہوا برتن واپس کر دیں گے۔ اگر عرف لینا ناپ کے ذریعے چاہیے، لیکن صدر شریعت فرما رہے ہیں اگر عرف وزن سے قرض لینے کا ہو، اگر عرف یہ ہو، لوگوں میں رائج یہ ہو کہ وزن کے ذریعے قرض لیتے ہیں، جیسا کہ عموماً ہندوستان میں ہے، تو وزن سے بھی آٹے کو قرض دینا جائز ہے۔ کچی پکی اینٹوں کا قرض لینا جائز ہے کہ آپ 10 اینٹیں دے دیں، ہم آپ کو 10 واپس کر دیں گے، جبکہ دونوں کا سانچہ ایک ہو۔ اگر سانچے مختلف ہوں تو پھر فرق ہو جائے گا، اگر تھوڑا بہت فرق ہے تو چل جائے گا، لیکن اگر بہت زیادہ فرق ہے تو وہ پھر نزاع کا یعنی جھگڑے کا سبب بنے گا۔ قرض کی ادائیگی میں چیز کے سستے اور مہنگے ہونے کا اعتبار نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بولتے ہیں، جیسے صدر شریعت فرما رہے ہیں کہ ادائے قرض میں چیز کے سستے اور مہنگے ہونے کا اعتبار نہیں۔ مثال 10 سیر گیہوں قرض لیے تھے، کتنے؟ کسی نے 10 سیر گیہوں سمجھتے ہیں گندم، 10 سیر گیہوں قرض لیے تھے، ان کی قیمت 1 روپیہ تھی، فرض کیا، اور ادا کرنے کے دن 1 روپیہ سے کم یا زیادہ ہے، اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، وہی 10 سیر گیہوں واپس کیے جائیں گے۔ اب اس میں جو لوگ لالچ کرتے ہیں، اب جیسے مثال کے ذریعے یہ 10 سیر گیہوں ہیں، اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو فرض کیا 10 روپے تھی، اس کی مارکیٹ ویلیو کتنی تھی؟ 10 روپے تھی۔ اب کسی نے 10 سیر گیہوں دیے، اب جب یہ واپس کرنے کا ٹائم آیا تو اب 10 سیر گیہوں مل رہے ہیں 8 روپے کے۔ کتنے کے؟ سستے ہو گئے مہنگے ہو گئے؟ سستے ہو گئے۔ یہ بولے کہ اس وقت تو 10 روپے کے تھے، آپ مجھے ایسا کریں کہ جو اس وقت 10 روپے کے گیہوں ہیں تو آپ مجھے وہ 10 روپے کے گیہوں دیں، کیونکہ جس وقت میں نے دیے تھے اس وقت ان کی قیمت کتنی تھی۔ اب اگر 10 سیر 10 روپے کے ملتے ہیں 12 سیر، اب 10 روپے کے کتنے ملتے ہیں؟ 12 سیر، ٹھیک ہے نا؟ 10 کے ملتے ہیں 12 سیر کی قیمت کے اعتبار سے، اور 8 روپے کے ملتے ہیں 10 سیر۔ اس نے لیے کتنے تھے؟ تو یہ 10 واپس کرے گا یا 12 واپس کرے گا؟ یعنی اگر یہ مطالبہ کرے یار اس وقت تو میری گندم کی قیمت جو ہے وہ 10 روپے تھی، اور اب جب آپ مجھے 10 سیر واپس کر رہے ہیں تو اس کی قیمت کتنی ہو گئی ہے؟ مجھے تو 2 روپے کا نقصان ہو گیا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ مجھے ایسا کریں کہ آپ 10 روپے کی ہی گندم دے دیں، اور وہ 10 روپے کی کتنی ملے گی؟ 12، اور یہ سود ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگ چیزوں کو اس طرح ماپتے ہیں، کہتے ہیں نا، جیسے فرض کیا کسی نے کسی کو 20 سال پہلے پیسے دیے تھے، جو ایک ہمارے معاشرے میں رائج ہے، تو وہ کیا بولتا ہے؟ وہ یہ بولتا ہے 20 سال 10,000 روپے 50,000 کے برابر تھے، 20 سال پہلے 10,000 روپے 50,000 روپے کے برابر تھے، اور یہ اب مجھے جو ہے وہی جو ہے وہ 10,000 روپے دے رہا ہے، تو مجھے اب یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے 60,000 ملنے چاہیے، پیسے کی ویلیو کم ہو گئی ہے۔
تو قرض میں جتنی چیز لی تھی اتنی چیز ہی واپس کی جائے گی. اس میں سستے اور مہنگے کا اعتبار، مارکیٹ گر گئی کچھ ہو گئی، اس کا اعتبار نہیں ہے. فرض کیا کسی نے کسی کو 1 تولے سونا دیا تھا، 1 تولے سونا دیا تھا 20 سال پہلے، تو اور اب کہتا ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے 1 تولے کی قیمت تھی 10 روپے، 1 تولے کی قیمت تھی 10 روپے، اور اس زمانے میں جو 10 روپے کی ویلیو تھی وہ 50,000 تھی. تو اب آپ ایسا کریں کہ مجھے 1 تولہ نہیں دیں بلکہ 50,000 روپے دے دیں. یہ جائز نہیں ہے. سونا لیا تھا 1 تولہ، اب یہ 100 سال بھی واپس کر رہا ہے، 100 سال بعد بھی واپس کر رہا ہے، تو یہ 1 تولہ ہی سونا واپس کرے گا. یہ نہیں بولے گا کہ اس وقت کے 1 تولے اور آج کے 1 تولے میں فرق ہے، اس وقت کا 1 تولہ آج کے 10 تولے کے برابر ہے. یہ نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرض میں جو چیز دی ہے لی ہے اسی چیز کو واپس دینا لینا ہوگا. اس میں اس کی کمی زیادتی یا مہنگے سستے کا اعتبار نہیں ہوگا. اگر پھر کمی زیادتی قیمت کے اعتبار سے یا مہنگے سستے کے اعتبار سے لے لی تو پھر یہ کس میں شامل ہو جائے گا؟ سود میں شامل ہو جائے گا. قرض میں جتنی چیز دی ہے اتنی ہی واپس کرنی ہوگی، اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے. قرض پر زیادہ لینا شرط ٹھہرا لیا کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں 10 روپے 12 روپے لوں گا، تو یہ واضح طور پر کیا ہے؟ سود ہے. یہ جو حدیث پاک میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ ہر وہ قرض جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے. صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی بہار شریعت میں فرماتے ہیں قرض دیا اور یہ ٹھہرا لیا کہ جتنا دیا ہے اس سے زیادہ لے گا. جیسے آج کل سودی کاروبار کرنے والے سود خور کرتے ہیں کہ آپ کی ضرورت ہے ہم دے رہے ہیں لیں گے زیادہ. جس قرض دیا اور ٹھہرا لیا کہ جتنا دیا ہے اس سے زیادہ لے گا، جیسا کہ آج کل سود خوروں کا قاعدہ ہے کہ روپیہ 2 روپے سینکڑا مہوار سود ٹھہرا لیتے ہیں. یعنی 100 روپے کے اوپر 110 روپے 120 روپے ماہانہ ٹھہرا لیتے ہیں کہ آپ کو 100 روپے دے رہے ہیں، 1 لاکھ دے رہے ہیں، ماہانہ اس کا سود جو ہے وہ آپ کو 5,000 دینا ہوگا. یہ ناجائز اور حرام ہے. یوں ہی کسی قسم کے نفع کی شرط کرنا، قرض دیتے وقت کسی قسم کے نفع کی شرط کرے ناجائز ہے. مثلا یہ کہ قرض لینے والا قرض دینے والے سے کوئی چیز زیادہ داموں میں خریدے گا. یہ قرض دینے والا بولے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو یہ قرض دے رہا ہوں، یہ میری 10 روپے کی چیز ہے، آپ اس قرض کی وجہ سے مجھ سے 15 روپے میں خرید لیں. ناجائز ہے. یا یہ کہ قرض کے روپے فلاں شہر میں مجھ کو دینے ہوں گے، تو یہ بھی ناجائز صورت ہے کہ اس میں بھی ایک نفع کا پہلو ہے. جیسے فرض کیا کہ جو لوگ بلیک منی رکھتے ہیں تو وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ اگر کسی قانونی ذریعے سے بھیجیں گے تو ان کے اکاؤنٹس کھول جائیں گے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ ہمیں یہ جو پیسے بھجواتے ہیں کہ آپ ہم یہاں سے ہم سے لے لیں، ہم آپ کو وہاں پہ دے دیں گے. تو یہ جو بیچ میں راستے میں ایک تو یہ کہ اس نے فائدہ حاصل کر لیا کہ اگر یہ خود لے کر آتا تو چوری ہو جاتے، چھن جاتے، گم ہو جاتے، اور دوسرا یہ کہ جو قانونی طریقے ہیں ان سے بچ گیا کہ زیادہ ٹیکس لگ جاتا. تو یہ طریقہ بھی کہ اس شہر میں لے اور فلاں شہر میں مجھے لوٹائے گا، اور اس سے مقصود اس کا یہ ہے کہ میرا پیسہ فلاں شہر میں مجھے حفاظت کے ساتھ مل جائے، تو یہ بھی گویا کہ قرض کے اوپر نفع لینے والی صورت ہے.